ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اجتماعیت پر۔ آپ اپنی ٹیم یعنی اجتماعیت کو آپ کیسے حوصلہ دے سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس بات کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ٹیم میں حوصلہ ڈال سکیں۔ ایک تحقیق کی گئی کہ مکھیوں کی عمر چند مہینے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ایک مکھی تنہا 1 گرام شہد تیار نہیں کر سکتی، خواہ وہ اپنی عمر ہر لمحہ پھولوں کا رس جمع کرنے میں لگا دے۔ تو یہ مشکل اس لیے آسان ہوئی کہ مکھیوں نے اجتماعی کی کوشش کی۔ اس میں انسان کے لیے بے شمار سبق ہے۔ ان سب میں اہم سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہے ٹیم ورک اور اجتماعیت۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہر آدمی کم وقت میں اپنی ذاتی کوشش سے انجام دے سکتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی شخص تنہا انجام نہیں دے سکتا اور اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ ایسے کاموں کو ممکن کرنے کے لیے وہی حکمت ہم اختیار کر سکتے ہیں جو شہد کی مکھی کی مثال میں نظر آتی ہے۔ جب آپ کوئی بزنس یا پروجیکٹ یا ادارہ وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں اور سب مل جل کر کام کرتے ہیں تو کام جلد اور بآسانی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیم کی حوصلہ افزائی کے 9 طریقے بتائیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے اتحاد کا احساس۔ ٹیم حوصلے کے لیے ہم کے احساس کی ضرورت ہے، یعنی ٹیم یہ کہیں کہ ہم اس چیز کی اگر وہ ضرورت محسوس کرنے لگے، یہ ضروری ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے سیکھنے کے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا طریقہ ہے احساس ذمہ داری۔ جب تک ٹیم کے ہر رکن کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہوگا تب تک ٹیم یکجان ہو کر کام نہیں کر سکے گی۔ تیسرا طریقہ ہے اعتماد اور حسن ظن۔ اعتماد کی فضا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھنے سے ٹیم مربوط اور ترقی کرتی ہے۔ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے خامیوں کے بجائے خوبیوں پر بھروسہ کیا جائے اور حسن ظن سے کام لیا جائے۔ تیسرا طریقہ ہے احساس ملکیت۔ ٹیم ممبر میں اگر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے، اسی طرح کام میں غلطیاں کم ہوتی ہیں اور کامیابی کے امکانات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پانچواں طریقہ ہے پیش قدمی۔ ٹیم کے افراد میں ہر قسم کے بحران سے نمٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب کبھی کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو تو ہر رکن خود سے پہل کرے اور دوسرے ساتھی بھی اسے سپورٹ کریں۔ چھٹا طریقہ ہے افہام و تفہیم۔ ٹیم کے ارکان آپس میں افہام و تفہیم سے کام لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ماتحت افراد سے بھی معلومات لے اور مینیجر سے بھی، پھر وہ ٹیم اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ساتواں طریقہ ہے حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی کے چند الفاظ اور کارکنوں کی خدمات کے صلے میں علامتی انعامات اپنی جگہ اہمیت اور قدر رکھتی ہیں۔ ٹیم کے ہر رکن کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ جب وہ کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے یا ہدف کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تب اس کی کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کریں۔ آٹھواں طریقہ ہے ہم آہنگی۔ اگر مقصد کے بارے میں ذہن صاف ہوں تو یہ ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ جب ٹیم میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے تو اہداف کا حصول آسان اور باہمی جو چپقلش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نوواں اور آخری طریقہ یہ ہے کام کی تکمیل۔ ادھورے کاموں سے مایوسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں اور ٹیم کو بتاتے رہیں کہ وہ طے کردہ ہدف اور مقصد سے کس قدر قریب تر ہو رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں یہ 9 طریقے آپ کو ایسے سکھائے گئے جس میں آپ اپنی ٹیم کو مضبوط کر سکتے ہیں، ان کی حوصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی بزنس یا پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسا ادارہ آپ چلا رہے ہو تو انشاءاللہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح موٹیویشنل ویڈیوز کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔